السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق اور فصیح زکا. آج اور ابھی دو رائے میں سرد موسم میں خبر بھی ٹھنڈی، مطلب آج کے سنڈے بنے ٹھنڈے. اس حصے میں بات ہوگی ان ایشوز کی جو عوام کی نظر میں زیادہ اہم ہیں. جی جناب، ٹھنڈا خیر نہیں، ٹھنڈے سنڈے اور سلو نیوز ڈے، لیکن ہماری میرے خیال سے ہیلپ کرنے کے لیے اور اپنا ایک خاص پرسپیکٹو دینے کے لیے مبشر زیدی صاحب بھی ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی مبشر صاحب، ویلکم. تھینک یو سو مچ. مبشر صاحب، ہم تو بس ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا یہ رن ڈاؤن ہم کس طرح کریں، ایشوز کا کیسے کریں، کیا بات کریں. یار آپ لوگوں نے اپنی کاہلی چھپانے کے لیے ایک یہ جو ہے نا ٹھنڈے سنڈے کا ایک وہ ڈھونڈا ہے، ورنہ سٹوریز اتنی ہیں، اتنی سٹوریز ہیں. اور میں یہ مینجمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے یا فیلو جرنلسٹ کی طرف؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یار کم از کم پاکستان کی چھوٹی سی بات مبشر صاحب، آپ کی میموری میں وہ ساری باتیں ہوں گی جو 98 کے بعد ہم نے ایکسپیرینس کی ایز اے جرنلسٹ اسلام آباد میں. کہ ہمارے جو دوست ہیں نا، جو ویسٹرن امریکن برٹش جرنلسٹ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اسلام آباد از دا موسٹ نیوز جنریٹنگ کیپٹل ان دا ورلڈ. مطلب 1998 سے لے کے جب مئی 1998 میں آپ کے نیوکلیر ایکسپلوژن ہوئے، انڈیا کے نیوکلیر ایکسپلوژن ہوئے، اس کے بعد سے آپ نے متواتر ایک کے بعد دوسری انٹرنیشنل نیوز جنریٹ کی ہے. بالکل. آپ نے جناب وہ کینیا پہ جب اٹیک ہوا نا، میرا خیال ہے وہ اگست میں ہوا تھا، کینین امریکن ایمبیسی میں. اس کے بعد کروز میزائلز افغانستان میں خوست میں ہوا، سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد لاہور سمٹ آ گئی، واجپئی صاحب اسلام لاہور آئے. اس کے بعد سول ملٹری ٹینشن شروع ہو گئی، وہ بھی انٹرنیشنل نیوز تھی. اس کے بعد کو ہو گیا، کارگل کی لڑائی شروع ہو گئی. اس کے بعد کو ہو گیا، کو کے بعد 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد تو اتنا نیوز جنریٹنگ کیپٹل تھا اسلام آباد، بالکل، کہ خبریں رکتی نہیں تھیں. یہاں ہر روز خبر. چائنیز وہ سینگ ہے کہ may you live in interesting times. اور بس ہم کہتے ہیں کہ بس بہت ہو چکا ہے، اب ہم بورنگ ممالک بننا چاہتے ہیں. ریلیکس، کوئی بھی انٹرسٹ نہ لیں، بس اپنا کام سے کام رکھ کے کام. مبشر صاحب، آپ کائلی کی بات کر رہے ہیں، عمر صاحب نے آپ کو پچھلے کوئی 15 سال کا خاکہ سنا دیا ہے. میں انہیں 20 سال کا بھی سنا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ آج کی اگر ہم بات کریں تو آج کی ایک بات کریں تو میرے خیال میں صبح مجھے بھی لگ رہا تھا ٹھنڈے سنڈے ہوگا، لیکن جس طرح سے پاکستان نے میچ جیتا ہے آسٹریلیا میں 12 سال بعد، تو مجھے تو ایک دم سنڈے گرم ہو گیا ہے یار. اس کے بعد جو ہے نا ذرا وائبرنسی آئی ہے. پھر obviously there are issues that we can talk، جیسے بلاگرز کا ایشو ہے for that matter. آج we are expecting some sort of development later in the night. کچھ بہتر خبر ملنے کی امید ہے، اسی پہ میں بھی لگا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی I'm sure لگے ہوئے ہوں گے. تو کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید آج رات کو جو ہے کسی ایک آدھ دو بلاگرز کو چھوڑ دیا جائے، اور جو سٹوری ظاہر ہے پچھلے 2 ہفتے سے ہیڈ لائنز میں ہے، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ہمیں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سٹوری نہیں ہے، لیکن جیسے 3 دن پہلے ہمارے پاس لوکل سٹوریز تھیں، اور سڈنلی 1 گھنٹے پہلے پریزیڈنٹ الیکٹ US جو ہیں ٹرمپ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی. تو ہم نے کہا کہ اب جو ہے نا خبریں پاکستان سے نہیں جنریٹ ہوں گی، اب امریکہ سے جنریٹ ہوں گی. اور وہ تو وہ جس طرح میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ شاید ریلیٹیبل نہیں ہوگی نا. ہمارا جو ویور ہوگا وہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو باتیں ہوں گی، اگر وہ پاکستان یا اس ریجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا مسلم ورلڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تب تو ایسا ہوگا کہ ہمارا جو ویور ہے وہ ریلیٹ کر پائے گا. لیکن اگر وہ پالیسی کے بارے میں، امریکہ کی ہیلتھ پالیسی کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا نہیں. لیکن جو انہوں نے میڈیا کے بارے میں بات کی نا، امریکہ کا ایکویولنٹ آف APNS ہے نا، وہ ان کی کنسپریسی ہے کہ یہ اخبار بکوائے. یہ پاکستان میں بھی ہم ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی لنکیج اگر ڈھونڈیں اس میں، تو جس طرح اس نے کہا یو آر فیک نیوز، تو ہمیں سوشل میڈیا پہ اکثر یہ باتیں یہاں پر بھی سننے کو ملتی ہیں. مجھے تو بالکل ایک ریلیٹیو سا لگا کہ یہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں یہ فیک نیوز اور یہ وہ اس طرح کر کے. تو بہت سی ایسی چیزیں ادروائز جیسے میں نے کہا بلاگرز کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا، عائشہ ممتاز ہم سب کو یاد ہوں گی، ایک بڑی
فائر برانڈ قسم کی گورنمنٹ آفیشل فوڈ ڈپارٹمنٹ کی. تو ان کا ایشو آج کل چل رہا ہے کہ ان کو اپیرنٹلی پنجاب گورنمنٹ شاید چارج شیٹ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, تو اس کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ایک دم ان کا رائز ہوا اور یہ لگا کہ تمام ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچانک وہ بیک میں چلی گئیں اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید انہیں جو ہے چارج شیٹ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی کوئی یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ ایک اینکر ہیں وہاں کے لیڈنگ, اور جنہوں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کچھ کیا ہے. آئی ایم ناٹ شیور, ابھی یہ انیشل سٹوریز ہیں, تو میں اس لیے پچ کر رہا ہوں کہ اگلے ہفتے آپ یہ کم از کم پروگرام نہ کریں. یو ول ہیو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. نہیں مبشر صاحب, یہ تو ہم نے اوپننگ میں تو یہ کچھ دکھا دیا, لیکن اس کو واقعی میں گراؤنڈ کریں گے اور اگلے جتنے بھی سیگمنٹ ہیں ان ساروں کو بھی گراؤنڈ کریں گے. آپ نے بات کی آسٹریلیا کی, تو ایک سیریس نوٹ, میرا خیال ہے آپ کی بات ہم نے نوٹ کر لی ہے, بٹ آپ نے یہ جو آسٹریلیا کا ذرا حوالہ دیا اس میں کافی تنقید ہو رہی ہے, لیکن جو ان کے اپنے فینز ہیں وہ تو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہاب ریاض نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ تیسرا اب جو ڈبلیو ہے میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ ایک وسیم اکرم, ایک وقار یونس اور اب وہاب ریاض بھی اب اس محفل میں شامل ہو گئے ہیں. آپ کیا اتفاق کریں گے اس بات سے؟ یہ تو بیسٹ میئر آف دی ورلڈ آ گیا. بالکل بالکل ایسے ہی. یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ میں اور مبشر لقمان ایک ہی ہیں, تو لہٰذا وہ اس طرح سے بنتی نہیں ہے بات. لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہاب ریاض جو ہے نا, اب ان کی بالنگ میں وہ پراوس نہیں رہ گئی ہے. وہ ٹرائی کرتے ہیں لیکن جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو وہ ہانپ جاتے ہیں. ان کو شاید وہ جو ورلڈ کپ کا ایک اوور تھا جو شین واٹسن کو انہوں نے کرایا, وہ اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں, اور آج ظاہر ہے وہ نہیں کھیلے تو ٹیم جیت گئی. تو ڈبلیو کی امپورٹنس شاید وہ ریٹائرڈ ڈبلیوز کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے, پلینگ ڈبلیوز کے حوالے سے وہ بات نہیں ہوگی شاید. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. خیر, اگلے حصے میں کافی موضوع کو ڈسکس کریں گے. ہم نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا, پاکستانی شہریوں سے بھی پوچھا کہ کیا بات کی جائے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات اب ہوگی کچھ ریپڈ رن ڈاؤن کی, اس کا اب وقت آ گیا. ہم نے کچھ پاکستانی شہریوں سے پوچھا کہ کن ایشوز کے بارے میں بات کی جائے. ہمارے ساتھ کراچی سے مبشر زیدی صاحب بھی ہیں. تو ایک جو آیا عثمان اشرف کا, پانی کی قلت پہ اور زیرو پلاننگ پہ, کہ جی اس پہ ڈسکشن ضروری ہے. اکثر آپ کے کچھ سیاستدان یا آپ کے تجزیہ کار بھی سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں کہ جی سارے جو ایشوز بعد میں, ابھی آپ ذرا پلیز پانی ڈسکس کر لیں. لیکن کیونکہ وہ انوائرمنٹ کے انڈر آ جاتا ہے, باقی چیزوں کے انڈر آ جاتا ہے, تو آپ اس کو زیادہ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں پلاننگ کیا کی جا سکتی ہے, ترجیح کیا دی جا سکتی ہے, اگر ہم اس کو ذرا مختصراً اس کا بھی ایک رن تھرو کر لیں. اس کا ایک مسئلہ ویسے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہسٹوریکلی ذرا پور ہے ان چیزوں پہ ڈسکشن کرنے کا. جب آپ کے ڈیمز آ جاتے ہیں, جب آپ کے پانی شیئر آ جاتا ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ آبجیکشنز بھی ریز کریں گے, لیکن ہماری جو ٹینڈنسی ہے ان کو ایکسکلوڈ کرنا یا ان کے جو رائے یا مفادات اس پہ کوئی ذرا ایک شیڈو ڈال دیتے ہیں. آپ اگر دیکھیں ورلڈ وائڈ بھی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بھی واٹر کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہے کلوزلی. اس میں بھی ایک جو مسئلہ آ جاتا ہے, جو آج کی ہم کلائمیٹ دیکھتے ہیں نا وہ 40 سال پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, بیکاز جو بیہیویئر تب کی ہوگی اور اس کی جو ریمیفیکیشنز ہوتی ہے اب نظر آتی. اور آج کل پانی کا ابھی ایک میپ آیا اور اس میں اٹس امیزنگ. ہم اکثر جب ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ورلڈ وائڈ بھی دیکھتے ہیں, جب آپ ساؤتھ افریقہ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں خوراک, پانی, یہ سب کچھ کم ہے اور ڈیزرٹس ہیں. لیکن جو واٹر سٹریس لیول پاکستان کا ہے نا وہ اٹس سملر ٹو لاٹس آف پارٹس آف افریقہ, اور یہ بہت الارمنگ ہے. اور میرے خیال میں نیکسٹ 20-30 ایئرس میں اگر ہم نے آج کچھ نہیں کیا, میرے خیال میں وہ جنریشنز یہی کہیں گے ہمیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے غرق کر دیا ہے. اچھے لفظوں میں نہیں یاد کریں گی, آپ کا جو عام پاکستانی شہری ہے وہ اتنا زیادہ پانی ضائع کرتا ہے کہ میرے خیال سے آپ ان اولین درجے میں پہنچ گئے واٹر سٹریس کے حوالے سے. خیر, یہ جناب عمر صاحب the last word. یہ جولائی 2016 میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم
واٹر سکیرسٹی کی ایسی سچویشن میں پہنچ رہے ہیں جو اگلے 10-15 سالوں میں ہم قحط سالی کی طرف یعنی ڈراؤٹ کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح یہی ایک رپورٹ پاکستان کونسل آف ریسرچ آن واٹر ریسورسز, یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, انہوں نے کہا 2025 تک ہم باقاعدہ قحط سالی کی طرف جا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں نا, نیشنل سیکیورٹی کی, تو ہم اس کو ڈیفائن بہت نیرو ٹرمز میں کرتے ہیں. ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ملٹری ٹائمز میں, ٹینکس, بندوقیں, بام شام, یہ وہ. قومی سلامتی میں پانی شامل نہیں ہوتا. نہیں, قومی سلامتی میں ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو آپ کی سوشل لائف کو, آپ کی پولیٹیکل لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. وہ سب چیزیں نیشنل سیکیورٹی میں شامل ہوتی ہیں. اس پہ میں یہی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی جب پانی کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انڈیا نے کچھ پانی پہ کیا ہے تو یہ ڈیکلیریشن آف وار ہوتا ہے. لیکن جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی, اب اگر آپ یمن کو دیکھیں 2011 میں جو ان کا کانفلکٹ بھی شروع ہے, بہت سے وجوہات, لیکن پانی ان میں سے ایک ہے. بنیادی وجہ ان کے 16 میجر ایکویفرز میں سے 14 جو تھے وہ ڈرائی ہو گئے تھے. ہم نے صرف ریور فلو نہیں ہوتا, جو نیچے بھی پانی ہوتا ہے, اور پہلے بھی 2-3 سال جو ان کا کیپٹل تھا اس میں ڈیلی رائٹنگ اسمال لیول کی ہوتی تھی. اور جب پانی آپ کا کم ہو جاتا ہے نا, پھر آپ پنجابی بن جاتے ہیں, پختون بن جاتے ہیں, یہ جو آپ کے باہر آ جاتا ہے. ریسورس پہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو تمام طرح کے کانفلکٹس یوں بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک, خیر بہت موضوع ہیں, ان ساروں کے ہم نے کرنا ہوگا, حوالہ بھی دینا ہوگا. مبشر صاحب, ہم سے رضا نے سوال کیا کہ یہ جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کے جو جج ہیں وہ عموماً اعلیٰ عدالت تک ترقی نہیں کر پاتے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ جو ایوان عدل ہے یا جو آپ کے سبارڈینیٹ کورٹس ہیں ان میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں, جس طرح کے قوانین کی تشریح کی جاتی ہے, وہ اسی وجہ سے آپ کا اتنا زیادہ بیک لاگ بن رہا ہے, اسی وجہ سے آپ کی زیادہ جو قانون ہے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اور اسی وجہ سے جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ خود بخود وکیلوں کی ایک ایلیٹ کلاس سے چن کے جج کو تقرر کرتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ بالکل, آئی ایگری ود دس. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماتحت عدالتیں جو ہے نا وہ ایکسٹریم ڈیسیجن دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی قتل کے مقدمے میں پھانسی سے کم بات نہیں کرتی, وہ پھر جا کر کے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ ایونچولی اس پہ فیصلہ دیتا ہے. تو ماتحت عدالتوں میں میرے خیال میں جو ہماری ریسورس ہے یا جو ججز ہیں وہ بالکل رسک لینا ہی نہیں چاہتے, وہ مکھی پہ مکھی مارنا چاہتے ہیں. پھر ظاہر ہے کرپشن ہم نے دیکھا ہے اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کرپٹ ہے, آپ کو ہر کام پیسے سے کرانا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں, جیسے آپ نے پانی کی اس سے پہلے بات کی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ایک بہت گولڈن چانس تھا کہ وہ اس چیز کو کروا سکتے تھے. سملرلی افتخار چودھری جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں, ان کے دور میں بھی ایک گولڈن چانس تھا کہ آپ جو ہے جوڈیشری کو نیچے سے ریفارم کر سکتے, لیکن بوتھ چانسز وہ اسکوینڈرڈ. اور آج ہم دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ورلڈ بینک نے ہمیں پیسے دیے جوڈیشل ریفارمز کے لیے, پوری دنیا نے دیے, وہ پیسے بھی ہم نے کھا لیے. ایک جوڈیشل اکیڈمی بنا لی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس آتے ہیں اس میں جوڈیشل آفیسرز, وہ ایک ٹائم پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. تو یہ سوچ اوپر سے آئے گی میرے خیال میں. اب ثاقب نثار صاحب ہیں, اگر وہ کچھ کرنا چاہیں ایز چیف جسٹس آف پاکستان تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ ماتحت عدالتوں کی جو حال ہے سب کو پتہ ہے کہ انصاف اس وقت جو نچلے لیول پر تو ٹوٹلی بک رہا ہے. اور ہم نے اس کے علاوہ ایک تازہ ترین مثال. جی ہاں گو اہیڈ. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تعصب ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے کہ آپ نے بس کہہ دیا کہ جی دروازے بند ہیں, جو نچلے لیول پہ فیصلے ہوتے ہیں آپ ان کو کرنے دیں, اور جو اعلیٰ عدالت ہے وہ ایک ریریفائڈ ایٹماسفیئر میں اپنا سارا کچھ جنم لے گی. آپ نے ان لوگوں کو اوپر لانا ہے تاکہ آپ کی جو عدالت ہے, اس ریفارم جو بھی ریفارم پروسیس ہے نا, جوڈیشل ریفارم پروسیس, وہ انٹرنل میٹر نہیں ہونا چاہیے جوڈیشری کا. کیونکہ جوڈیشری جس طرح ریاکٹ کر رہی ہے چیزوں پہ پچھلے 10-15 سالوں میں, 2007 کے بعد سے وہ انڈیپینڈنس کو ایک دوسری ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں. یہ جوڈیشل جو ریفارمز ہیں اس میں لیجسلیچر کا بہت مین کردار ہونا چاہیے. جو قانون ساز اسمبلی ہے آپ کی,
وہ لیجسلیٹ کرے اور ریفارم کرے، جوڈیشری کو صحیح راستہ دکھائے، کیونکہ جس ایکسٹریم پہ وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو لے گئے ہیں وہ اٹ سیلف ان کے اپنے لیے بہت خطرناک ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال سے جو شروع والا نقطہ تھا جس سے ہم نے اس بات کی ابتدا کی کہ آپ جب تک ان ماتحت عدالتوں والے ججوں کو اوپر نہیں لائیں گے تو آپ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ آگے قدم نہیں لے گا، کیونکہ جو ویسٹ میجورٹی ہے آپ کی، جو اکثریت ہے تمام لٹیگیشن کی، تمام مقدموں کی، وہ شروع اور ختم ہوتی ہے آپ کی ماتحت عدالتوں کی، وہ ماتحت عدالتوں کے سامنے. اب اگر ہم ان پچھلے دو موضوع کو کمبائن کر دیں، جو تیسرے ہم سے فضل کاظمی نے پوچھا ہے، کوئلہ، کول فائرڈ پاور پلانٹس، تو اس میں عجیب یہ وہ چیز ہے کہ نہ صرف یہ انوائرمنٹ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن کول فائرڈ پاور پلانٹس کے خلاف مقدمے پہ مقدمے، ریٹ پٹیشن پہ ریٹ پٹیشن آ رہے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، کہ جی یہ آپ کے انوائرمنٹ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، یہ فضائی آلودگی کو تو چھوڑ دیں، آرسینک، وہ سوڈیم، وہ موناکسائڈ، کاربن ڈی آکسائڈ، وہ جاتا رہتا ہے. اس پہ بھی اگر بات کر سکتے ہیں تھوڑی سی کہ آپ اس کی طرف آ رہے ہیں، باقی دنیا اس کو چھوڑ رہی ہے. ناردرن انڈیا میں وہ باقاعدہ ایک کمپین ہے، انوائرمنٹلسٹ چلا رہے ہیں اس کو، کہ آپ کول بیسڈ پاور پلانٹ سے جان چھڑائیں، کیونکہ مونسون جو ہے نا وہ ان کے موسموں سے مائنس ہوتا جا رہا ہے جسٹ بیکاز آف کول پاور پلانٹس، کول بیسڈ پاور پلانٹس. اب یہ کہنا کہ جی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑے غریب ہیں اور ہمارے لیے یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ جو غریب آدمی ہے نا وہ بھی اسی فضا میں سانس لیتا ہے، اور اس کا بچہ بھی یہ جب زہریلی فضا میں سانس لیتا ہے تو اس کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بھی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے. اور جو کول پاور پلانٹس ہیں نا، یہ اگر ہم لنک کریں، ابھی جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، تو یہ انرجی کا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہمیں جتنا جلدی ایک سلوشن چاہیے. یہ بات صحیح ہے، لیکن جب تک ہم اب جو ریگولیٹرز ہیں، اس میں لارجر ایشو بھی ہے، ریگولیٹرز بھی آپ موو کر رہے ہیں، تو جب تک یہ سسٹم ذرا ایوالو نہ ہو، ابھی جو یہ سی پیک کے تحت بھی جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس ہیں اس میں یہی کول فائر پلانٹس ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ اب کوشچن بھی ریز کرنا وہ ایک ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اگین لارجر اسٹریٹجک ایشو ہے، اس پہ انوائرمنٹلسٹ کہاں سے آگے، وہ ویسے بھی اگنور ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. خیر یہ پیچیدہ مسائل ہیں شیما، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ سوال مبشر زیدی صاحب میرے خیال سے سب سے تعمیری اس کا جواب دے سکتے ہیں. مبشر صاحب، ہم سے شیما نے پوچھا ہے کہ لڑکیاں اس معاشرے میں غیر شادی شدہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ آپ اگر جواب دینا چاہیں. میرے خیال میں تو ان کا رائٹ ہے، ایز این ایڈلٹ ان کو رہنا چاہیے. میں تو بہت اس چیز کو فیور کروں گا کہ اگر کسی بھی ایڈلٹ کا رائٹ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، کوئی کانسٹیٹیوشنل بار نہیں ہے، کوئی مورل بار نہیں ہے. ہاں ہمارے کچھ کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں آپ کو گھر والوں سے سننے کو ملتی ہے کہ ابھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں شادی نہیں کی، اور یہ میرے خیال میں لڑکے لڑکیوں دونوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ جی آپ شادی کر لیں، اور شادی ہمارے ہاں الٹیمیٹ حل ہے ہر چیز کا، کہ لڑکا پڑھ نہیں رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، سملرلی لڑکی اگر کچھ نہیں کر رہی ہے تو شادی کرا دو، نکاح کرا دو. تو اس سے مجھے آج تک تعلق سمجھ نہیں آیا. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تو دیکھیں جینڈر ڈسکرمنیشن اس قدر زیادہ ہے کہ ویسے ہی ہمارا ایک میل شوونسٹ قسم کا معاشرہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور اس شو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خاتون نہیں ہے تو ظاہر ہے. تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے نا ظاہر کانسٹیٹیوشن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل جو پڑھی لکھی لڑکیاں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر میری اپنی بیٹی ہوگی، اگر اس کی شی ہیز ٹو چوز ہر لائف، میں اس کو امپوز تو نہیں کروں گا کہ جسٹ بیکاز میں اس کا باپ ہوں تو میں اس کو بالکل ایک سلیو کی طرح ٹریٹ کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام لوگوں کا اپنی زندگی سب نے جینی ہے تو ان کا رائٹ ہے. میں تو آئی وڈ سپورٹ ہر. بالکل ٹھیک. وہ اکثر ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ ایک CNN کا پینل دکھاتے ہیں جس میں 4
بزرگ جو ہیں اور چاروں وائٹ میل بیسکلی وہ بیٹھے جینڈر ڈسکریمنیشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کتنا ڈائیورس پینل ہے اور ان کو واقعی میں اس موضوع سے چھوٹی سی بات اس موضوع پہ کروں گا. میرے ذہن میں جو آ رہی تھی، جو آپ نے آف کیمرہ میرے سے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے کہا میں بھی ایک بات کروں گا اس موضوع پہ. میں مبشر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف، دیکھیں انسانی کریٹیوٹی کی نا میرا خیال ہے کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ اسپیس ہے انسانی. ہیومنس نے کریشن بھی مختلف طریقوں کی ہے، لیکن جو خاتون جو ہے نا، جو بیسٹ ایٹ ہر بیسٹ کریٹیوٹی میں، وہ میرا خیال ہے وہ چائلڈ برتھ ہوتی ہے. چائلڈ برتھ جو ہوتی ہے نا، بچے کو پیدا کرنا جو ہے نا، یہ کریٹیو بیسٹ ہے میرا خیال ہے خاتون کا. اور یہ شادی ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شادی ہونا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن عمر مجھے صرف یہ ہے کہ یہ اگر وہ اس خاتون نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام خواتین کی یہی خواہش ہے. تو ایک انڈیویجول چوائس ہے ظاہر ہے ان کی، اور ظاہر ہے ہم لوگوں کو بہت شوق ہے کہ ہم سب کی خواہش کی بات نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ایک چیز صحیح بات ہے عمر صاحب. آپ وہ بات ہو رہی ہے معاشرے کی غیر شادی شدہ کی. آپ نے کہا کہ جی کریٹیوٹی کا جو وہ نادر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے پیدا کریں. خیر اس پہ ایک چیز ہے جو تھوڑا میرے خیال میں سوشلی بھی ایک، اگر ہم یہ جو پریجوڈسز اور یہ جو مسائل ذرا نکال دیں، ایز اے سوسائٹی ہم بیسکلی ایک رسک اوورس سوسائٹی ہے. تو جب ہم پروفیشن بھی چوز کرتے ہیں، اور ایک چیز میرے خیال میں جب آپ دیکھتے ہیں پیرنٹس کا جو ہوتا ہے کہ آپ سنگل رہیں زیادہ دیر کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ when you grow old آپ کا کون خیال رکھے گا، پروٹیکشنز یہ سب کچھ. تو ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے میرے خیال میں. اور اب تھوڑا بہت چینج ہو رہا ہے، انٹرپرینیورشپ بھی زیادہ ہو رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ دیر ول بی پیپل، یہ ان کے چوائسیز ہیں اور اس میں زیادہ وہ فری محسوس کرتے ہیں. ہاتھ کھلا رکھیں آپ. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے اور ریپڈ رن ڈاؤن ہمارا جاری رہے گا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ریپڈ رن ڈاؤن ہمارا جاری ہے. بہت زیادہ باتیں ہوئیں، کول فائرڈ پاور پلانٹس پہ باتیں ہوئیں، فضائی آلودگی کے حوالے سے بات ہوئی، پانی کی قلت پہ. اور جہاں بات رکی وہ ایک ہم سے شیما نے سوال کیا تھا کہ غیر شادی شدہ ہماری جو لڑکیاں ہیں معاشرے میں وہ غیر شادی شدہ کیوں نہیں رہ سکتی، جس پہ عمر صاحب نے کہا کہ جی ان کی کریٹیوٹی کا جو عروج ہے وہ چائلڈ برتھ کا ہے. اس پہ مبشر صاحب ذرا اختلاف کر رہے تھے. جی مبشر صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل عمر صاحب کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کا جو ہم کریٹیو فائدہ اٹھا کر گھر گھر میں پولٹری فارم کھول لیتے ہیں، یعنی بے تحاشا بچے پیدا کر لیتے ہیں، اور جس کے بعد جو ہے پاپولیشن میں اوورلی کریٹیو ہونے کے لیے تو نہیں کہہ رہا نا، میں بھی آپ کو ایک آدھ دفعہ کریٹیو ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں یار. میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم زیادہ اس کو مزید ڈسکس کریں، اب موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. اور بھی باتیں ہیں. اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں کے مرد بہتر کیوں نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے نا. اگر یو ریئلی وانٹ ٹو اسپوائل دی تھنگ کہ ایک چیز ہو رہی ہے، تو اس کا الٹا سائڈ یہ ہے کہ کیوں سنگل رہنا چاہتے ہیں. کنٹرول زیادہ. اور اس پہ کسی نے ایک بہت اچھا مضمون بھی لکھا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ تمام اس خطے میں بھی ممالک دیکھ لیں تو پاکستان سب سے نیچے آتا ہے جہاں تک خواتین ورک فورس میں یا معیشت میں پورے طور پہ شامل ہوں. تو وہ اس لیے کیونکہ آپ نے شادی شدہ ہو کے بھی ورک فورس میں شامل ہوا جا سکتا ہے نا، کیا اس میں بالکل نہیں جناب، بالکل ہوا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بالکل ہوا جا سکتا ہے. آپ دہلی جائیں نا، دہلی اگر آپ جائیں نا، جو آپ کو ایک لینڈسکیپ میں، ایک شہر کے لینڈسکیپ میں، اسلام آباد کے لینڈسکیپ میں اور دہلی کے لینڈسکیپ میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے نا. وہاں خواتین بالکل جس طرح عام انسان، عام مرد کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح بس سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی، لیکن اگر ہم کہیں عورت اگر بس سٹاپ پہ کھڑی نظر آ جائے نا تو پوری فوکس ہوتی ہے اس پہ. دہلی میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ شاید بالکل نارمل طریقے سے کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ شاید اس لیے بالکل نارمل. لیکن اور وہ شادی شدہ ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں اس کے، اور وہ ورک فورس میں شامل ہوتی ہے. لیکن وہ شاید اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں ان کا پہلا اور آخری مقصد سمجھا جاتا ہے بچے پیدا کرنا. یہ کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے. ورک فورس کا حصہ دیکھیں نا، اگر آپ عورت کو ورک فورس میں شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 50% آف یور مور دین 50% آف یور پاپولیشن از اکنامکلی انیکٹیو. صحیح بات ہے.
صحیح بات ہے, بالکل ایسے جو نہیں ہونا چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ اکانومی یعنی آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے نا, اس کے 3-4% کا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ عورت کو شامل نہ کریں. بلکہ 50% سے زیادہ ہوتا ہے, بیکاز آپ پھر یہ نہیں پریزیوم کر سکتے ہیں کہ سارے ایڈلٹس بھی ہیں آف ورکنگ ایج. تو اگر آپ 50% نہ کام کر رہے ہو تو اس میں سے جو مرد حضرات کے بھی ہے اس میں پریشر جو ہے نا وہ پھر ایک 60% پہ آ جاتا ہے. اس میں بھی 40% ایسے ہیں یا اولڈ ہے, انفرم ہے, اور جو ہے ینگ ہے. تو یہ پاکستان میں جو وہ کہتے ہیں نا اکنامک, وہ جو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ, یہاں پہ 15 اور 62 سال جو اکنامکلی ایکٹیو ہوتے ہیں ان کی پاپولیشن کی تعداد جو ہے نا میرا خیال ہے اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ ہم جو جس کو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کے نام دیا جاتا ہے. کیونکہ ہم اب ورک فورس کی بات کر رہے ہیں, معیشت کی بات کر رہے ہیں, اور بھی کچھ سوال ہیں. ایک یہ رضا نے پھر پوچھا کہ جو جبری مشقت ہے جو آپ بچوں سے نکلوا رہے ہیں, یہ بھی سارے سرویز ہیں, یہ بھی سارے مضامین ہیں جس میں پاکستان میں یہ جو جبری مشقت ہے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ جو بچے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بھرتی ہو رہے ہیں. آپ نے اس کے خلاف قوانین بھی لاگو کیے, ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, بلکہ میں سمجھتا ہوں انتہائی تشویشناک رینکنگ ہے آپ کی, جس میں آپ ملک میں 3رے نمبر پہ ہیں, اور آپ سے اوپر صرف ہیٹی اور موریٹینیا ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ والدین اپنے بچوں سے یہ کام کرواتے ہیں وہ ایم ہی کرواتے ہیں, ان کا ایک مجبوری ہوتی ہے. جب تک آپ وہ مجبوری ایڈریس نہیں کرتے تو اس میں ہوتا ہے, خاص کر ایک جو ٹیکنیک ہے جو آپ اسکول کو ان کو بیچتے ہیں تو اس میں کیش ٹرانسفر کریں, کہ اسکول جانے کے لیے آپ ان کو کیش فراہم کریں, کہ کم از کم جو ان کی ویجز کا جو شارٹ فال ہوتا ہے جب وہ اسکول جاتے ہیں وہ ان کا پورا ہو جائے. پھر آپ کا ہمارے پاس ایک نیشنل پروگرام بھی ہے BISP, وہ بہت کرٹیسائز ہوتے ہیں, لیکن اس کا فیوچر ہے وہ یہی چیزیں ہیں. تب تک آپ یہ نہیں ایڈریس کر سکیں گے, آپ کر لیں گے اگر آپ کی پروڈکٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, جیسے سیالکوٹ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, جب ان کو پتہ لگ گیا کہ لوگ نہیں خریدیں گے کوئی ایک ایسی چیز جو بچوں نے بنائی ہو, تو پھر انہوں نے ریفارم شروع کر دی. لیکن میرے خیال میں ہم خفا ہوتے ہیں, لیکن صرف ہمیں بچہ نظر آ جاتا ہے جو کام کرتا ہے, لیکن جو سوشل کنڈیشنز اس بچے کو کام کی طرف لے کے آتے ہیں وہ آپ اس کو ایڈریس درست کریں. آخر میں میاں صاحب ہمارے پرائم منسٹر جی مبشر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں BISP کی انہوں نے بات کی. اب مجھے بتائیں, اب 8 سال ہو گئے اسے شروع ہوئے ہوئے نا, ہر جگہ جا رہا ہے, ہر فیملی کو جا رہا ہے, بلینز آف روپیز جا رہے ہیں, لیکن ہماری جو ایجوکیشن کی ایوریج ہے وہ گر رہی ہے بجائے بڑھنے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے بھی وہیں کنزیوم ہو رہے ہیں, اور سوشلی جو ہے نا چینجز بھی نہیں آ رہی. اب طیبہ کا مسئلہ جو کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا پچھلے 10-15 دن سے پورے نیشنل میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے, وہ بھی تو ظاہر ہے ایک جج صاحب کے گھر پہ وہ کام کر رہی تھی, اس کے ساتھ جو ہوا. تو اگر پڑھے لکھے طبقات کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو ان پڑھ کو تو ہم بعد میں وہ کریں گے نا, پہلے تو پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ شعور ڈالیں کہ جناب یہ جو ہے بچوں کے ساتھ مشقت کرانا, چاہے آپ گھر پہ ہوں. چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے نا, یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میاں کو بڑا شوق ہے لبرل بننے کا, وہ لبرل تو نہیں بن سکے, وہ نیو لبرل بن گئے. یعنی سبسڈیز ختم کرو, جو نچلے طبقے ڈاؤن ٹروڈن طبقے جو ہیں ان کی جو مدد کر رہی ہے اسٹیٹ, اس نیو لیبرلز کی یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ سارا فوکس کریں مارکیٹ اکانومی کی طرف, اور جو سبسڈی ہے وہ ختم کر دیں. جب تک آپ سبسڈائز نہیں کریں گے ان کی لائف کو, یہ جو ڈاؤن ٹروڈن ہے, جو نچلے طبقے ہیں, تب تک آپ چائلڈ لیبر ختم کرنے کی بات نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. خیر اس پہ بات کرتے رہیں گے, اور جو سنڈے کا ریپڈ رن ڈاؤن ہے وہ بھی جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. سنڈے کا جو ریپڈ رن ڈاؤن تھا جس میں ہم نے کچھ شہریوں سے پوچھا کہ کیا بات کی جائے, اور اس پہ بات بھی کی, اس میں کچھ 2 نقطے رہ گئے ہیں, وہ شاید ہم اگلے شوز میں ڈسکس کریں, لیکن ذکر کرنا ضروری ہے. نادیہ نے کہا کہ پرائمری ایجوکیشن جو آپ ابتدائی تعلیم اس طرح فراہم کر رہے ہیں اس میں آپ انتہائی پیچھے رہ گئے ہیں, اور ساتھ میں گاڈ فادر 4 نے کہا کہ زرعی درآمدات کا جو مسئلہ ہے جو آپ اپنے ہمسائے ممالک سے امپورٹس کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ میرے خیال سے طویل بات کرنی چاہیے ان دونوں چیزوں پہ, کافی
سنگین مسائل ہیں. ساتھ میں ہمارے ساتھ مبشر صاحب بھی ہیں کراچی سے, انہوں نے بھی بات کرنی تھی ایسی وہ ٹھنڈے سنڈے پہ. جی جناب. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار ایک تو یہ ٹھنڈے سنڈے نہ کیا کریں آپ, یو آر بینگ ٹو آنیسٹ ود دا ویورز. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پروگرام کریں کہ پیناما میں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے, کس کا پلڑا بھاری رہے گا, کیا تحریک انصاف کا پلڑا بھاری رہے گا یا گورنمنٹ کو کر جائے گی, پھر دیکھیں آپ کی ریٹنگ بھی آئے گی, سارا کچھ ہوگا. مطلب آپ کس چکر میں پڑ گئے یار, لوگوں کے مسائل کون ڈسکس کرتا ہے؟ جناب ہم لوگوں کو اس طرح, ہم خیر مجھے کہنا نہیں چاہیے, شاید ان کی مزید ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی, لیکن ہم ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے مسائل سمجھنا چاہتے ہیں, اس دھرتی میں جو درد ہے اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. اور خیر ایک سوال عائشہ ملک کا بھی رہ گیا مبشر صاحب, وہ بھی آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ کی اور عمر صاحب کی ڈسکشن بھی اس طرح کی رہی ہے. مینس پلیننگ, اگر مینس پلیننگ کا ذرا مطلب دے دیا جائے, وہ جلدی سے جو ہم ابھی 30 منٹ سے کرتے ہیں یہ مینس پلیننگ ہے, اس کو اگر آپ ذرا کور کر لیں. پہلے عمر صاحب سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, آئی کین پچ ان. نہیں میں نہیں, آپ بولیں. جی یار بھائی میرے خیال میں تو اب پہلے مجھے مینس پلیننگ کا مطلب سمجھا دیں تاکہ میں اس پہ کمنٹ کر دوں فوراً. میرے خیال سے فصیح بھائی نے ایک بہت خوبصورت طرح سے آپ کو بتا دیا کہ جو پچھلے 31 منٹ سے دو رائے میں ہو رہا ہے اس کو مینس پلیننگ کہا جاتا ہے, جہاں خواتین کے اس طرح کے سنگین مسائل جو معاشرے سے لنکڈ ہیں وہ چار جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. اس کا ایک بیہیویئرل پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے کہ جب ایک عورت ہوتی ہے اپنے فیلڈ کی ایکسپرٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے پی ایچ ڈی کی ہے نیوکلیئر پرولیفریشن پہ, اور پھر آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ایٹم بم ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ ہوتا ہے, وہ شاید غلط ایگزامپل ہو, اس لیے پاکستان میں ہر ماما چاچا جیو پالیٹکس میں ایکسپرٹ ہے, لیکن میڈیسن میں ان کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایکسپرٹیز ہے, جہاں وہ خود ان کے اوپینینز ہوتے ہیں, مرد حضرات کہتے ہیں ایک منٹ میں تجھے ذرا سنبھل کے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا طے کیا ہے. خیر ذرا وقت ہمارا پھر کم پڑ گیا, امید ہے آپ کو پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. کچھ لوگوں سے باتیں ہم نے سنی اور خود بھی کی, اور آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اگلے ہفتے تک عمر فاروق کو, فصیح زکا کو اور مجھے بھی اجازت دیں. خدا حافظ.